میرے عزیز یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، جس طرح مسواک لے کر دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا اور عظیم سنت ہے، اسی طرح دل صاف رکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھنا، سینے کو کشادہ رکھنا، اپنے ظرف کو بڑا رکھنا، حوصلے کو بڑا رکھنا، دل کشادہ ہو، ظرف بڑا ہو۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے انس بن مالک، ہے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کریں کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اپنے دل کو کشادہ رکھنا، سینے کو بڑا رکھنا، یہ میری سنت ہے، یہ میری ادا ہے۔ ہمارے نا دل بڑی جلدی تنگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ضد پالتے ہیں۔ کسی بندے کی اگر ایک رائے ہے نا تو اپنی رائے کو دلیل تک نہیں رکھتا، ضد تک لے آتا ہے۔ عقیدے کی بات نہیں کر رہا، فروعی مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ فروعی معاملات میں، سادے معاملات میں بھی ہم لوگ بعض چیزوں پہ ضدی ہو جاتے ہیں، اور اتنے ضدی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی بن جاتی ہے۔ دیکھیں گھر میں کیا پکانا ہے، صبح اس بات میں اتفاق ہو جاتا ہے گھر میں، تو ضد پال لیں بچوں سے، رائے ہے، کوئی کہتا ہے یہ پکا لیں، کوئی کہتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہم بڑے سخت ضدی ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے دل بڑا نہیں ہوتا، اندر گنجائش نہیں ہوتی، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ غلطی ہو گئی تھی بیچارے سسرال والوں سے، جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو وہ دن رکھنے کے ٹائم ان میں سے ایک آدمی نے سخت بات کر دی تھی، واقعی غلطی کی اس نے، لیکن پھر ہمارے بچے کے بھی 2 بچے ہو گئے، لیکن ہم جب بھی لڑائی شروع کرتے ہیں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اور بھئی اب چھوڑ دینا بات کو، اب دل کو بڑا کر، اس میں گنجائش پیدا کر، کسی سے اختلاف رائے کرے، حرج نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد شریف میں جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کا حکم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہو رہی تھی، سب کو ایک ایک ملی، آپ کو 2 کیسے ملی؟ ایک اختلاف کیا نا، اور یہ بھی حوصلہ ہونا چاہیے، کبھی آپ پر کوئی تنقید کرے تو آپ برداشت کریں اگر وہ جائز کر رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اسے سنا اور فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمانے لگے سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے اپنی والی بھی اپنے والد کو دے دی، تو ان کا کرتا بھی بن گیا، تہمت بھی بن گئی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ سب کو ایک ایک چادر ملی، لیکن آپ نے 2 استعمال کی، کرتا بھی بنایا، تہمت بھی بنائی، اس کی وجہ بتائیں۔ تو آپ کے بیٹے نے اٹھ کے جواب دی، ایک اختلاف ہوا، اس کی دلیل مل گئی، انہوں نے یہ نہیں آکھیا جڑی پرسوں گل ہوئی سی دا بھی جواب دیو، یہ نہیں کہا، ایک دلیل تھی، ایک بات تھی، اس کا جواب مل گیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری وہی صحابی اسی وفاداری کے ساتھ، وقار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہنے لگے امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اب آپ حکم دیں، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے۔ دل بڑا رکھیں، حوصلہ بڑا رکھیں، سینے میں کشادگی رکھیں۔ ہمارے دل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، معاف کرنے کا تو مزاج ہی نہیں، درگزر کی طبیعت ہی نہیں، بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ وہ مینوں گل کیتی ہے پاجی تسی کون ہو؟ آپ کو بھئی مجھے نہیں بلایا شادی پہ، بھئی کوئی فرض ہو گیا تھا سب کو بلانا؟ تھوڑی سی اپنی طبیعت میں گنجائش رکھیں، وسعت رکھیں، اپنے دل کو بڑا رکھیں۔ ہم نے بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی بڑی چیزیں دیکھیں، لیکن بس جب تھوڑے دل تنگ ہونے لگے تو بڑی ساری چیزیں تنگ ہو گئی۔ اپنی طبیعت کے اندر وسعت، گنجائش، بلا وجہ کی بدگمانیاں نہ پالیں، وہ فلانے نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ ہوا ہو، بھائی تیرے پاس کوئی کنفرمیشن ہی نہیں ہے،
تو کس طرح یہ ساری باتیں کر رہا؟ تیرے پاس اگر کسی چیز کی بیان اور واضح دلیل ہے تو بات کر، اور اگر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر۔ تو آپ یاد رکھیں گے دل بڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر بھی فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، فرماتے ہم لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو بیٹھے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، اور جو بندہ دروازے پہ، یہ ذرا توجہ کیجئے، حضور کا علم شریف دیکھیے گا، کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ حضور تو ویسے ہنس کے دیکھ لیں تو بندہ جنتی ہو جاتا ہے، اشارتاً کنایتاً کہہ دیں، اور جسے حضور نامینیٹ کر کے کہیں کہ جو وہاں کھڑا ہے وہ جنتی ہے، تو پھر ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور میرے امام نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو فرمایا وہ جو باہر بندہ کھڑا ہے نا وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں دروازہ کھلا تو وہ صاحب اندر تشریف لائے، تو بندے بڑے سادے تھے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تازہ وضو کیا، جوتا لپیٹ کے بغل میں رکھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت چیزیں ایک کونے میں رکھی، دست بوسی کی، سادے بندے، بالکل سادے، اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ فرماتے ہیں کہ وہ سامان رکھا، دست بوسی کی، اور ایک کونے میں بیٹھ گئے، جو بات کی اٹھ کے چلے گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگلا دن پھر آیا، ہم اسی جگہ بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اسی طرح جملے فرمائے، فرمایا وہ دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ فرماتے ہم نے کہا ایک اور کے مقدر چمک گئے گویا، لیکن دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا، یعنی ایک بار نہیں 2 دفعہ جنت کی بشارت۔ حیران ہو گئے۔ فرماتے تیسرا دن حسن اتفاق وہیں بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، فرمایا دروازہ کھولو، جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج تو کمال ہو گئی، دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو پہلے 3 دن آیا ہے، پہلے 3 دن آیا ہے۔ فرماتے ہیں اب حیرانگی کی حد نہ رہی، بندہ چلا گیا، لیکن میں نے 2 راتیں بڑی مچل مچل کے گزاری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ گلی میں گزر رہا تھا تو میں نے جا کے سلام لی، میں نے کہا یار تیرا مہمان بننا ہے بنا لو گے؟ کچھ ہوتے ہیں نا بے تکلف دوست، مہمان بنا لو گے؟ تو وہ کہنے لگا جی آ جائیں، پر میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، جو میں کھاؤں گا روکھا سکھا پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات ذرا اچنبے کی ہے کہ جس کا 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے وہ کسی کا مہمان بن رہا ہے، تھوڑی انوکھی بات تھی۔ فرماتے وہ مجھے گھر لے گئے، 3 دن 3 راتیں میں رہا، میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، ڈھونڈنا کہ بندے کے پاس کون سا عمل ہے کہ حضور نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ جی میں اسی نہیں تلاش کری دا پتہ کرو انہیں پیسے کیویں کمائے، جیڑی دکان کسی دی چل گئی سارے وہی دکانہ پا لو، آج کل یہ کام چل رہا ہے، لہذا فٹافٹ نیکی میں پیروی نہیں کرتے۔ وہ سی این جی شروع ہوئی نا تو پورے روڈ پہ سی این جی ہو گئی، ختم ہونے پہ آئی تو ساری ہو گئی، وہ کلومیٹر کے فاصلے پہ سی این جی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں پیسہ دیکھو کدھر سے آ رہا ہے، سارے وہی کام کر لو۔ تو وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا میں نے ڈھونڈنا ہے، ویسے تو جسوسی منع ہے لیکن یہ تو خیر والی ہے نا، یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ کہتے 3 راتیں 3 دن میں نے رہا لیکن کوئی خاص چیز نہ دیکھی، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے، فجر تک سوئے رہتے، اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھتے، لیکن کروٹیں لیتے وقت اللہ کو یاد کرتے۔ باقی میں تو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا ان کے گھر میں، پھر وہ صدقہ خیرات کرتے تو مختصر سا، اور میں تو ان کی نسبت زیادہ کرتا تھا۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو بات کھول دی، میں نے کہا یار مجھے حاجت نہیں تھی تیرے گھر رہنے کی، پر تو بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو وہ عظیم آدمی ہے دنیا میں چلتے پھرتے جسے کریم محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے۔
میں وہ ڈھونڈنا چاہتا تھا نسخہ جس سے تو نے حبیب کو راضی کیا، جس سے رب تجھ سے راضی ہوا۔ وہ نسخہ مل جائے نا کبھی، وہ نسخہ مجھے کبھی وہ نسخہ میسر آ جائے نا کہ کس طرح تو نے محبوب کو راضی کیا، تو میں بھی نہ اس نسخے پہ عمل کروں۔ تو کہتے ہیں وہ سادہ آدمی، ان کا لہجہ اور عاجزی والا ہو گیا، کہنے لگے کوئی شے نہیں سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ سے ثبوت نہ منگیو میتھوں، پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف واصف ہی ہوئی۔ کہتے ہیں وہ اور زیادہ عاجزی کرنے لگے، کہنے لگے کوئی شے نہیں یار، جو ہے تیرے سامنے ہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کچھ تو ہوگا نا، تو وہ کہنے لگے ایک بات ہے میرے پاس، 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی، ایک چیز ہے۔ کہا وہ کون سی؟ تو کہنے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو اپنا دل دیکھتا ہوں، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں، کسی بندے کو میں چھوٹا سمجھ کے تکبر نہیں کرتا، میرا دل بالکل صاف ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے، 14 طبقی میرے دلے دے اندر، تے میں تمبو وانگو تانے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں ایک تولا ٹکڑا دل دا۔ میرے عزیز دل صاف رکھنا بھی کریم کی سنت ہے۔